تصویر آپ کے سامنے ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اسے عربی میں نورا کلس، فارسی میں آہک گچ، گجراتی میں چنو، بنگالی میں چن، سندھی میں چونو، ہندی میں چونا، انگریزی میں کوکلائم اور دوسری کئی زبانوں میں الگ الگ ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ سفید رنگ کی سخت وزنی ڈلیاں ہوتی ہیں جو سنگ مرمر اور دوسرے مخصوص پتھروں کو مخلص سوختہ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک ان ڈلیوں کو پانی میں نہ بجھایا جائے اس وقت تک آب نار سیدھا انبجھا ہوا چونا کہتے ہیں، لیکن جب ان ڈلیوں کو پانی میں بھگو دیا جاتا ہے یا ان پر پانی ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو آہک آب رسیدہ بجھا ہوا چونا کہتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک ہوا کرتا ہے۔ آب نار سیدھا بجھا ہوا چونا مسکن اور مدبر، مجفف، قروء حابس خون۔ آب آہک معدے میں دودھ پھٹنے کو روکتا ہے اور معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ آہک آب رسیدہ بجھا ہوا چونا ہندوستان، پاکستان میں پان پر کتھے کے ہمراہ لگا کر اکثریت میں کھایا جاتا ہے۔ اس کے کثرت استعمال سے دانتوں کی جڑیں ان بجھے چونے کو دو چند ہڑتال کے ہمراہ گرم پانی میں ملا کر بالوں کو مونڈنے کے لیے بھی جلد پر لگاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گرم پانی سے دھو دیا جائے اور پھر روغن گل لگایا جائے، کیونکہ زیادہ تر لگا رہنے سے جلد کو زخمی کر دیتا ہے اور اگر ہڑتال کے ہمراہ مسوں پر لگا دیا جائے تو ان کو بہت جلد گرا دیتا ہے۔ آہک آب رسیدہ اورام کو تحلیل کرنے کے لیے ان کو پکا کر پھوڑنے کے لیے ضمادن استعمال کیا جاتا ہے۔ آہک مشغول دھویا ہوا چونا، دھوئے ہوئے چونے کو گھی میں ملا کر عام زخموں پر ضرب اور آگ سے جلے ہوئے عضو پر لگانے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اگر چونے کے پانی میں ہم وزن روغن السی ملا کر مرہم بنائیں اور آہک سے بجھے ہوئے عضو پر حصے پر شقاق رحمہ بھٹنی کا پھٹنا پر لگائیں تو سوزش اور درد فی الفور ساکن ہو جاتا ہے۔ دھویا ہوا چونا تازہ زخموں پر چھڑکنے سے جریان خون کو روکتا ہے اور درد کو تسکین دیتا ہے، اور اگر ایک فتیلہ انڈے کی سفیدی میں لتھڑا کر اس کے اوپر بجھا ہوا چونا چھڑک کر ناک میں رکھیں تو نکسی رک جایا کرتی ہے۔ مرض ہیضے میں آب آہک اور آب پیاز دونوں ہم وزن شہد سے سینی کر کے پلاتے ہیں۔ بعض بچوں کے معدے میں دودھ پھٹ جاتا ہے، بخوبی ہضم نہیں ہوتا اور وہ اس پھٹے ہوئے دودھ کو بذریعہ قید دفع کرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، یعنی دودھ ڈالتے ہیں بچے، تو ان کی اس شکایت کو دور کرنے کے لیے آب آہک چونے کا پانی بکثرت استعمال کیا جاتا ہے اور نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ بچوں کے علاوہ جوان اور بوڑھوں میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے معدے میں بھی دودھ فاسد ہو جاتا ہے تو ان کو فائدہ دیتا ہے۔ آب آہک چونے کا پانی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بجھا ہوا چونا 1 تولہ لے کر 1 سیر مقطر پانی کے ہمراہ ایک بوتل میں ڈال دیں اور بار بار ہلاتے رہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد رکھ چھوڑیں، پھر اس کا آب زلال نتھار لیں۔ یہی آب آہک چونے کا پانی ہے۔ اس کو سبز رنگ کی شیشی میں ڈال کر کارک لگا کر رکھنا چاہیے۔ آہک مشغول چونے کے دھونے کا طریقہ۔ چونے کو دھونے کا طریقہ: چونا بقدر ضرورت لے کر پانی میں حل کریں اور کپڑے سے چھان لیں اور چھانے ہوئے محلول کو رکھ چھوڑیں۔ جب چونا تہہ نشین ہو جائے تو نتھرا ہوا پانی نکال لیں اور تہہ نشین کو پھر اسی طرح پانی میں حل کریں۔ اسی طرح 7 مرتبہ کریں۔ آخر مرتبہ تہہ نشین کو خشک کر کے کام میں لائیں۔ یہی آہک مشغول دھویا ہوا چونا ہے۔ بعض وقت غلطی سے یہ چونا زیادہ مقدار میں کھا لیا جاتا ہے، جس سے منہ
معدہ اور آنتیں زخمی ہو جاتے ہیں اور درد اور جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ مروڑ کے ساتھ خونی دست آنے لگتے ہیں۔ آخری حالت میں جبکہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جائیں اور گسی اور خفقان لائق ہو جائے، دل میں گھبراہٹ وغیرہ پیدا ہو جائے اور ہاتھ پیر میں ٹھنڈے پیدا ہو جائیں، تو ایسی حالت میں گرم پانی میں گھی ملا کر بار بار کرائیں۔ اس کے بعد میں گائے کے تازی دودھ میں روغن بادام ملا کر یا انڈے کی سفیدی پھینٹ کر پلائیں۔ آہک مشغول کو بطور حافظ استعمال کیا جاتا ہے اور آب آہک کو معدے میں دودھ کے ہضم کرنے کے لیے بچوں کو بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مقدار خوراک آب آہک جو چونے سے تیار کیا ہوا پانی ہے اس کی 2.5 تولے سے 10 تولے تک خوراک ہوا کرتی ہے جوان آدمی کے، اور شیر خوار بچے یعنی دودھ پیتے بچے کو 2 ماسے سے 4 ماسے تک، اور یہ خون روکنے کے کام میں بھی آتا ہے۔ اور چونے کے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، جو مکانوں پر اپنے بلڈنگوں پر کلئی کرتے ہیں تو چونے میں رنگ ڈال کے کرتے ہیں چونا، اور بہت سارے کاموں میں آتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، آداب۔